بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایسٹرولوجر معظم خان اور میں ہوں معظم خان۔ آج جب میں صبح آفس آیا ہوں تو سعودی عربیہ سے مجھے ایک آدمی کی کال آئی، اور وہ بھی کالز کرتے رہتے ہیں، اور ان کو جو اسٹرالوجی کی کنفیوژنز ہیں ان میں سے ایک کنفیوژن یہ تھی کہ انہوں نے مجھے سوال کیا کہ ایک چیز ہوتی ہے پتر دوش۔ تو پتر دوش جو ہوتا ہے اس میں یہ کہتے ہیں انڈینز کہ والدین نے جو گناہ کیے ہیں، یا والدین کی جو زندگی میں ان سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، یا قتل ہوا ہے، یا کسی کا کوئی ریپ ہوا ہے، کسی سے مرڈر ہوا ہے، کسی نے چوری کی ہے، یا کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہت تلخیاں آئیں، تو ان کے اثرات جو ہیں وہ اولاد کو بھگتنا پڑیں گے، اور اولاد ان سارے معاملات کو دیکھے گی۔ تو میں نے کہا کہ ایک بات تو اپنے ذہن میں یاد رکھیں، جو انڈین ایسٹرولوجی ہے اس کی ہر بات سمجھنی ماننی بہت ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ جب میں یہ ویڈیوز بناتا ہوں تو مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ انڈین ایسٹرولوجرز کے اگینسٹ کام کرتے ہیں، آپ انڈیا سے پڑھ کر بھی آئے ہیں، نیپال سے بھی آپ نے پڑھا ہے، اپنے شری لنکا سے پڑھا ہے، لیکن آپ ان کے خلاف ہی باتیں کرتے ہیں۔ تو مجھے قطعی طور پر ان کے خلاف باتیں کرنے کا کوئی انٹرسٹ بالکل نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ بات کرتا ہوں کہ جو اسٹرالوجی ہے وہ جینون، جو آپ کی اسٹرالوجی وہ آپ تک پہنچے۔ یہ جو انڈین کانسیپٹس ہیں، یہ انڈین کانسیپٹس اسلام سے کئی جگہوں پر متصادم ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کانفلکٹ میں آتی ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 60 کوئی چیز ایگزسٹ نہیں ہوتی، یہ جو چاند گرہن ہے، سورج گرہن ہے، اس کا ایفیکٹ انسان پر نہیں ہوتا۔ تو آج ہم ایک نیا موضوع لے کر آئے ہیں، کیا والدین جو ہیں ان کے گناہ ان کی اولاد پر اثر کرتے ہیں؟ جو انڈین کہتے ہیں یہ پتر دوش ہے۔ انڈین پتر دوش کو 9th 10th ہاؤس سے پڑھتے ہیں۔ 9th ہاؤس کئی لوگ فادر کے لیے پڑھتے ہیں، کئی لوگ 10th ہاؤس کے لیے انڈین ایسٹرولوجی میں فادر کو پڑھتے ہیں، یا ان کے والد، اور اس کے میں بعد جو کہتے ہیں کہ جب ان کو کسی طریقے سے راہو نے پیڑت کیا ہو، یا راہو ان کو کسی طریقے سے نیگیٹو کرے، تو یہ پھر ایک ایسا یوگ بن جاتا ہے جس کو کہتے ہیں پتر یوگ۔ تو پتر دوش جو بننے کی وجہ سے جو والدین ہیں انہوں نے جو گناہ کیے ان کا اثر انسان پر ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے، ایسا کوئی کانسیپٹ ایسٹرالوجی میں نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اگر ایسٹرالوجی ہے تو ایک علم سب پر ایک ہی طرح کا لاگو ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انڈینز کے لیے الگ ہے، مسلمانوں کے لیے الگ ہے، کرسچنز کے لیے الگ ہے، فلاں کے لیے الگ ہے، فلاں کے لیے الگ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ ہم بحیثیت مسلمان قرآن و حدیث و سنت میں کیا کوئی ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ پتر دوش ہوتا ہے؟ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو پاکستانی بھی ہیں اور میں اسے یہ نہیں کہنا چاہتا کم عقیدہ ہیں، لیکن اللہ پر پورا اعتماد یا یقین نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب والدین نیکیاں کرتے ہیں تو وہ نیکیاں اولاد تک پہنچتی ہیں، تو جب وہ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا اثر بھی تو ان تک پہنچتا ہے۔ ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کہیں قرآن میں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے، اللہ عدل پر یقین رکھتا ہے۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ عدل انصاف پر یقین رکھتا ہے، وہ کسی کا، اب یہ کہے کہ کسی کا گناہ کسی اور کے سر نہیں چڑھتا۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب بھی کوئی آدمی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب بھی کوئی آدمی صرف نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی اس کے حق میں لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ نیکی سرزد ہو جاتی ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کلیئر؟ اس لیے جب کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تب کچھ نہیں لکھا جاتا، لیکن جب وہ گناہ کر لیتا ہے یا گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے تو تب جا کر ایک بدی اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا عدل ہے، انصاف ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہر حال میں لوگوں پر عدل تو کرتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں اپنی رحمت بھی ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے فضل کرنا، یا فضل کرتا ہے اپنا۔ فضل کا لفظی جو مطلب ہے، فضل کا لفظی مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ ملنا، زیادہ کرم ہو جانا۔ اسی وجہ سے ایک نیکی جو بندہ کرتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کلیئر؟ اگر آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی قرآن مجید کھولیں اور سورہ نجم آیت نمبر 30
اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو لکھا جاتا ہے 30 میں، اللہ نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو برے کام کا بدلہ ملے، اور جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کو اچھے کام کا بدلہ ملے۔ تو یہ بات واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ ہر ایک آدمی کے اعمال اس کے اپنے ساتھ ہیں۔ اس کا کنسپٹ کسی بھی طریقے سے پتردوش ہونے یا اس کو اس کے گناہ کی سزا ملنے سے قطعی طور پر نہیں، اللہ بالکل ایسا نہیں کرتا۔ پھر سورہ نجم آیت نمبر 37 وہ کہتا ہے کہ ہر ایک نفس کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا، یعنی کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اس گناہ کا بوجھ دوسرے آدمی پر نہیں ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں بار بار کہ جب بھی آپ ایسٹرالوجی پڑھیں ضرور، مگر اسے بغیر سوچے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے لاگو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور جو ایسٹرالوجی جو قرآن میں ہے، جو اسلام میں ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو اس کانسیپٹ کو آپ اسلام کی روح سے دیکھیں۔ تو آئی تھنک کہ آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کافی سارا کہ پتر دوش جو ہے وہ انڈین ایسٹرالوجی میں اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتا ہوگا، یہ ان کا کانسیپٹ ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کانسیپٹ اس لیے نہیں ہے کہ کہیں قرآن، حدیث، سنت میں ایسا کوئی بیان کبھی نہیں آیا، نہ کوئی بیان ایسا ہے جس کی وجہ سے آدمی یہ کہے یا ہم یہ کہیں کہ ایک آدمی کے گناہ یعنی کہ اس کے والد کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اس کی اولاد کو ملے گی۔ اپنے آپ کو کلیئر کریں، ایسٹرالوجی سمجھیں، ایسٹرالوجی سمجھ کر اسے اپلائی کریں۔ میں پھر ان لوگوں سے جو انڈین ایسٹرالوجی کرتے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور انڈین ایسٹرالوجی کریں، اس علم کی طرف ضرور آئیں، لیکن لوگوں کو ایسے خیالات بتا کر گمراہ نہ کریں، کیونکہ یہ سارے قوانین یا جو آپ یہ بیان دیتے ہیں یہ اسلام کے مکمل خلاف ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پتردوش اور وہ صاحب جنہوں نے مجھے سے یہ سوال کیا تھا صبح کہ کیا اولاد کو ان کے والدین کی یا بڑوں کی جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی سزا ملنی ہے، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا مجھے آنسرز کر سکتے ہیں، کمنٹس اپنے دے سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔